اس نے بہت پریشان کر دیا ہے نا۔ آپ سبھی کو شاید فرسٹ ایئر تھرڈ ایئر کے سلیبس کے بارے میں پتہ پوری طرح سے نہیں ہوگا، تو آج ہم اس کلاس میں آپ کو بی اے پارٹ تھرڈ کے پیپر فرسٹ اور سیکنڈ کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ بی اے پارٹ فرسٹ کا پیپر فرسٹ کا جہاں تک تعلق ہے، فرسٹ پیپر میں آپ کے سب سے پہلے ہے دکن میں اردو شاعری۔ تو آپ سبھی کے علم میں ہے کہ اردو شعر و شاعری کو فروغ شمالی ہند میں حاصل نہ ہو کر ابتدائی دور میں دکن میں ہی حاصل ہوا۔ دکن میں جہاں ہمیں شاعری کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں، نثر نگاری کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں، وہیں جب ہم شمالی ہند پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ شمالی ہند میں اردو بول چال کے علاوہ نثری اعتبار سے ترقی پا چکی تھی، لیکن شاعری کے چرچے عام نہیں تھے کیونکہ فارسی کا غلبہ تھا۔ شعراء فارسی کو ہی اپنا اپنے اظہار کا وسیلہ سمجھتے تھے، اور اردو کو چونکہ جیسا آپ کو اس کے ابتدائی ناموں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ریختہ، گری پڑی، عوام الناس کی زبان مانا جاتا تھا، تو اور علماء اور فضلاء زیادہ تر فارسی اور عربی میں لکھا بھی کرتے تھے۔ اس زمانے کی جو نثر تھی وہ بھی مقفع اور مسجع تھی، تو انہوں نے اردو کی جانب اتنی توجہ نہیں دی۔ لیکن جب دارالخلافہ پائے تخت جب دہلی سے محمد تغلق کے زمانے میں دکن منتقل کیا گیا، تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ شعراء اور ادبا بھی ترک وطن کر دکن کو آباد کیا۔ تو چاہے سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ ان کا یہ فیصلہ مناسب ثابت نہیں ہوا، لیکن اگر ادبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور خصوصی طور پر اردو کے فروغ کے حوالے سے غور کیا جائے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ایک اردو کے ترقی اور اس کی راہیں بے حد ہموار ہوئیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں دکنی حکومت کی سنگ بنیاد حسن بہمن گنگو نے رکھی۔ تو حسن گنگو جو تھا بہمنی سلطنت کی داغ بیل ڈالنے والا تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد جو دکن بہمنی سلطنت تھی وہ 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، اور جیسا آپ جانتے ہیں وہ سلطنتیں تھیں گولکنڈہ، بیجاپور، برار، بیدر اور احمد نگر۔ لیکن خالص ادبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان میں سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل ریاستیں تھیں وہ ریاستیں تھیں گولکنڈہ کی قطب شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت۔ یہ ان دونوں حکومتوں کے حکمراں نہ بذات خود بھی بذات خود ایک اچھے شاعر تھے اور شعر و شاعری کا شغف رکھتے تھے ذاتی طور پر، اور شعراء اور ادبا کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، ان کو خلعت و انعامات سے نوازا کرتے تھے۔ اس لیے گولکنڈہ اور بیجاپور کی جو یہ ریاستیں تھیں انہوں نے ادبی نقطہ نظر سے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جن سے اردو ادب کی تاریخ میں دکن کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جا سکتا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں دکن میں تمام اصناف سخن کو فروغ حاصل ہوا، ان میں سب سے زیادہ
اگر دیکھا جائے تو وہاں مثنوی کو فروغ حاصل ہوا۔ مثنوی نگاری کا اگر سنہری دور کسی عہد کو کہا جا سکتا ہے تو وہ دکنی عہد ہے، یعنی اردو مثنوی نگاری کا سنہرا دور دکن، کیونکہ وہاں اتنی بہترین مثنویاں لکھی گئیں کہ دکن کو اردو مثنوی نگاری کی تاریخ میں اہمیت حاصل ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اگر یہ کہا جائے کہ مثنوی نگاری کو فروغ دکن میں حاصل ہوا، تو یہ سوال آپ کے امتحانات کے نقطۂ نظر سے بھی بے حد امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ سلسلہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دکن کی تمام عادل شاہی عہد حکومت اور قطب شاہی عہد حکومت، کیونکہ عبداللہ قطب شاہ اور جو پہلا مطلب دکن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں کا حکمراں، کیونکہ ایک عرصہ دراز تک ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا رہا، لیکن جب قلی قطب شاہ کا دیوان مل گیا تو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا شرف بھی کسے حاصل ہے؟ قلی قطب شاہ کو۔ اور جب ان کا دیوان مل گیا تو ولی دکنی پر سے اب ولیت کا تاج اتر گیا۔ لیکن جو شمالی ہند میں یا دبستان دہلی میں جو اردو شاعری کو فروغ حاصل ہوا وہ ولی دکنی کی دہلی آمد کے بعد ہوا۔ اس زمانے تک اردو میں شعر و شاعری کرنا باعث فخر نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے دہلی میں ہمیں چند ایسے شعراء کے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے تفریح طبع کے لیے اردو کو اختیار کیا۔ تو جب ولی دکنی کی آمد دہلی میں ہوئی، ایک بار وہ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد اور دوسری بار 1713 میں جب دہلی تشریف لائے تو وہ اپنے ساتھ اپنا دیوان بھی ساتھ لائے۔ دیوان کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، مجموعہ ان کی شاعری کا، جہاں تمام کلام کو یکجا کیا گیا ہو۔ تو جب ولی دکنی دہلی تشریف لائے اور ان کا دیوان ساتھ آیا تو اہل دلی نے یہ محسوس کیا کہ اس زبان میں اتنی صلاحیت ہے کہ شاعری کی جا سکتی ہے، تو لوگوں نے اردو میں شعر گوئی کا آغاز کیا۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں دہلی بار بار تباہی اور بربادی کا مرکز بنتی رہی، اور اسی تباہی اور بربادی کے سبب دہلی کے شعراء ترک وطن کرنے پر مجبور ہوئے اور امن و امان کی تلاش میں دیگر مقامات پر پہنچے، اور ایک جو سب سے اہم دبستان قائم ہوا وہ دبستان لکھنؤ۔ تو دبستان لکھنؤ قائم ہوا، اور دبستان لکھنؤ میں چونکہ امن و امان کا دورہ تھا، عیش و عشرت کا دورہ تھا، پرسکون ماحول تھا، شعراء کو تلاش معاش کے سلسلے میں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں تھا، ایسے حالات میں وہاں تمام اصناف سخن کو فروغ حاصل ہوا، لیکن خصوصی طور پر وہاں مرثیہ نگاری کو بے حد فروغ حاصل ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مطلب بے شمار مرثیہ گو شعراء لکھنؤ میں ہوئے، لیکن جس مرثیہ نگاری کو بلندی پر پہنچانے کا جو ہے وہ صحرا وہ جاتا ہے کس کے نام؟ میر انیس اور سلامت علی دبیر کے نام۔ ان دونوں نے مرثیہ نگاری کو جو عروج بخشا ہے اس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ انہوں نے واقعہ کربلا کا بیان، امام حسین اور ان کے رفقا پر جو یزید کی جانب سے مظالم ڈھائے گئے ان کا جس بہترین انداز میں انیس اور دبیر
نے بیان کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک اہم کارنامہ ہے۔ اور انیس کی تو یہ خوش قسمتی بھی رہی کہ انیس کو نقاد بھی شبلی نعمانی جیسا ملا۔ اور یہ کہا جاتا ہے اگرچہ میر انیس کو بھی اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا اعتراف تھا اور انہوں نے کئی جگہ اس کا اظہار خیال کیا بھی۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ یعنی شاعری کا جو میدان تھا وہ بہت ہلکا ہو گیا تھا اور ہم نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یعنی میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ اور جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ان کو نقاد بھی شبلی نعمانی جیسا ملا، تو اگرچہ شبلی اور اگرچہ دبیر اور انیس کو اگر ہم ایک ترازو پر تولنے کی کوشش کریں تو کم و بیش دونوں کے ہاں ایک جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ انیس کے ہاں جو سادگی اور سلاست ہے اس کے برخلاف دبیر کے ہاں مشکل پسندی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دبیر کا کلام کمتر درجے کا ہے۔ تو اسی لیے ایک مصنف ادریس صدیقی نے اپنی کتاب اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ میں لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شبلی نے ان دونوں عظیم شعراء کو تولنے کے لیے جس ترازو کا استعمال کیا ہے اس کے ایک پلڑے میں خود شبلی بھی بیٹھ گئے ہیں، ہے نا، تو اس سے ان کا پلہ تھوڑا زیادہ جھک گیا ہے۔ تو یہ آپ کو دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ اور دبستان لکھنؤ دہلی اور دکن، یہ تینوں آپ کے ابتدائی حصے میں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے جو آپ کو جیسا پتہ ہی ہے، اسی میں سے آپ کے ایک سوال شمالی ہند بن جائے گا، یعنی شمالی ہند میں اردو شاعری کو فروغ، دکن میں اردو شاعری کو فروغ، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کا موازنہ بھی آ سکتا ہے۔ یعنی اگرچہ دونوں کا موازنہ کرنا، کیونکہ اگر شعرائے دہلی ترک وطن کر کے لکھنؤ کو آباد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی فطرت پوری طور پر تبدیل ہو جائے گی، لیکن ہاں فرق ضرور رہا، کیونکہ جب دہلی میں ان کو دلی برباد ہوتی رہی، بار بار باہری حملہ وروں کے حملے ہوتے رہے، تو اس سبب سے دہلی تباہیوں اور بربادیوں کا مرکز بنی رہی، اور ظاہر سی بات ہے فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے امن و امان اور سکون ہونا لازمی ہے۔ برخلاف دہلی کے لکھنؤ میں پرسکون ماحول تھا، شعراء کو تلاش معاش کے سلسلے میں ادھر سے ادھر نہیں جانا پڑتا تھا، اس لیے انہوں نے یکسوئی کے ساتھ، تو جب انسان پرسکون ماحول میں ہوتا ہے تو عیش و عشرت کے موضوعات آپ و آپ بھی اس کی تحریروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ لکھنؤ میں پرسکون ماحول ہونے کے سبب وہاں جو شاعری کا مزاج ہے وہ ہمیں مختلف نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے،